يقول الله سبحانه وتعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق۔ وہ لوگ جو ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے لیکن مسلمان ہیں، اگر وہ آپ سے مدد مانگیں تو آپ پر واجب ہے کہ ان کی مدد کرو، لیکن اگر وہ ایسے دشمن کے خلاف مدد مانگیں جن کا آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے تو پھر آپ ان کی مدد نہ کرو۔ محترم بھائیوں، پاکستان بنا، ہندوستان میں پاکستان سے تقریباً 1.5 گنا مسلمان پیچھے رہ گئے۔ اگر یہاں 22 کروڑ ہیں تو وہاں تقریباً 35 کروڑ مسلمان آباد ہیں۔ انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ نظریات مختلف تھے، بعض لوگ کہتے تھے کہ یہاں رہنا چاہیے، بعض کہتے تھے ہجرت کرنی چاہیے۔ بہرحال پھر کچھ ایسی ریاستیں تھیں جنہوں نے پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی اس کے ساتھ الحاق کر دیا۔ ان میں جو سب سے پہلی ریاست تھی وہ جموں اور کشمیر کی ریاست تھی۔ جیسے انہوں نے الحاق کیا، اس کی اہمیت کو بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب نے بھی واضح کیا تھا کہ یہ شارگ ہے مسلمان پاکستان کی، تو فوراً انہوں نے اس پر فوج کشی کر کے وہاں پہ قبضہ کر لیا۔ اس وقت سے کشمیر سلگ رہا ہے۔ وہاں کے مسلمان آزادی چاہتے ہیں، ہندو ان کو آزادی نہیں دیتا۔ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کر چکے ہیں، وہ پاکستان کے جھنڈوں میں دفن ہو رہے ہیں، وہ پاکستان کا جھنڈا بلند کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، وہ ایمان کے رشتے کو اجاگر کرتے ہیں۔ تو نیشنل سٹیٹس جب سے بنی ہیں اس وقت سے یہ مسلمانوں کو ڈربوں میں بند کر دیا گیا، ورنہ ایسی کیفیت پوری تاریخ میں کبھی نہیں بنی کہ لاکھوں مسلمان مدد کے لیے پکاریں اور مسلمان ان کی مدد کے لیے نہ جا سکیں۔ مسلمان تو ایک عورت کی پکار پر لشکر لے کر آ جایا کرتے تھے۔ کراچی میں دھابے جی ایک جگہ ہے، وہاں پر دیبل کا وہ قلعہ آج بھی موجود ہے، جہاں ایک عورت نے پکارا تھا تو صحراؤں، دریاؤں، پہاڑوں کے سینے چیرتا ہوا محمد بن قاسم لشکر لے کر پہنچ گیا تھا، اور پھر فتح کرتا کرتا آپ کے چنوڑ تک آیا۔ جہاں جہاں سے گزرا وہاں اسلام کا بیج بوتا چلا گیا۔ مسلمان غیرت مند ہوتے تھے۔ حجاج بن یوسف بہت ظالم آدمی تھا، سخت حکمران تھا، مگر مسلمان تھا، مگر غیرت مند تھا۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ دیبل میں کوئی عورت مجھے پکار رہی ہے، تو راوی کہتا ہے کہ خنجر ہاتھ میں تھا، ہاتھ اس کا غصے سے کانپ رہا تھا۔ آپریشن روم میں جہاں دنیا کا نقشہ لگا ہوا تھا وہاں پہ وہ کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے۔ ساتھی پریشان ہے کہ اس کو کیا ہوا ہے، دیبل کا لفظ تلاش کر رہا ہے، اس کو مل نہیں رہا۔ جیسے اس کو دیبل کا لفظ ملا، اس پر خنجر گاڑ کر کہتا ہے لبیک یا اختی، میری بہن میں حاضر ہوں، میں پہنچوں گا۔ ٹین ایجر نوجوان کو، اپنے بھتیجے اور داماد کو لشکر دے کر روانہ کر دیا۔ اس نے آ کر اس مظلوم کی مدد بھی کی اور ہندوستان کو فتح بھی کیا۔ معتصم باللہ عباسی خلیفہ تھا۔ عباسی خلیفے زیادہ آخری زمانے میں عیاش تھے، لیکن جب اس کو معلوم ہوا کہ اموریہ کے قلعہ میں ایک عورت نے آپ کو پکارا ہے، کوئی تار نہیں تھی، کوئی فون نہیں تھا، کوئی فیکس نہیں تھی، کوئی ای میل نہیں تھی، کوئی پوسٹ نہیں کی تھی، اس نے 4 دیواری میں ایک آواز لگائی، واہ معتصمہ، معتصم تو کہاں ہے، مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے۔ کسی نے وہ آواز وقت کے خلیفے تک پہنچا دی۔ اس نے تیاری شروع کر دی
نجومی کہنے لگے یہ دن نکلنے کے نہیں ہیں، یہ دن اچھے نہیں ہیں، ان دنوں میں فتح نہیں ملتی۔ اس نے ان کی بات پر کان نہیں دھرا، مگر لمبا لشکر لے کر اموریہ کے قلعہ کو فتح کیا، اس مظلوم کی مدد کی، اور اس کے بعد قصیدہ خانوں نے قصیدے لکھے اور اس کی مدح سرائی کی، اس مارکے کی مدح کی، اور کہنے لگا السیف اصدق انباء من الکتب فی حدہ الحد بین الجد واللعب۔ کہتا ہے نجومیوں کی کتابیں جھوٹ بولتی ہیں، معتصم کی تلوار سچ بولتی۔ یہ مذاق اور سنجیدگی میں فرق کرنے والی تلوار ہے۔ مسلمان تو اس طرح کرتے تھے، مسلمان جو ان کے باج گزار کافر ہوتے تھے ان کی بھی مدد کیا کرتے تھے۔ باج گزار تو دور کی بات ہے، جو خالی ان سے الحاق کر لیتے تھے وہ کافر ہوں ان کی بھی مدد کیا کرتے تھے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو عام اعلان ہو گیا جو چاہے مکے والوں کے ساتھ مل جائے، جو چاہے مدینے والوں کے ساتھ مل جائے۔ کئی کافر قبیلے کفر پر رہتے ہوئے مدینے والوں کے ساتھ مل گئے، ہم رہیں گے کفر پر مگر آپ کے ساتھ ہمارا سیاسی الحاق ہے، ہمارا دفاع ایک ہے۔ ان میں بنو خزاعہ تھے، ان کے مقابلے میں بنو بکر تھے، انہوں نے مکے والوں کے ساتھ الحاق کر لیا۔ جہاں جہاں بھی دو قبیلوں کی لڑائی تھی، ایک ان کے ساتھ ہو گیا، وہ ایک ان کے ساتھ ہو گیا۔ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں کا سہارا لیتی ہیں، چھوٹے ملک بڑے ملکوں کا سہارا لیتے ہیں۔ بنو بکر نے مکے والوں کی مدد سے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، معاہدہ توڑ دیا۔ طے تو ہوا تھا کہ آپس میں 10 سال لڑائی نہیں ہوگی، معاہدہ توڑ دیا۔ بنو خزاعہ کے کافر مدینہ آ گئے، واویلا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا ہاں کہا تو میں نے تھا، مگر دیکھو تم لوگ کافر ہو اور میرے صحابی تو بڑے پاک باز ہیں، تو ان کو میں تمہارے لیے کٹواؤں، یہ تو کوئی بات نہیں بنتی۔ کافر کی کیا اہمیت ہے، اس صحابہ کی تو بڑی اہمیت ہے، تو میں کیسے ان کو کٹواؤں تمہارے لیے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا ہاں ہمارا دفاع ایک ہے، میں تمہاری مدد کے لیے پہنچوں گا۔ 10,000 کا لشکر لے کر جن مکے والوں کی مدد سے انہوں نے حملہ کیا تھا، کیونکہ بنو بکر کو مارنے کا فائدہ نہیں، ان کے پیچھے تو اصل مکہ والے ہیں۔ مکہ پر چڑھائی کر دی، مکہ فتح ہوا، وہاں کچھ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ بنیاد کیا تھی؟ اپنے حلیف کافر کی مدد کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ جو کشمیر والوں میں تو شیعہ بھی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں وہاں تو قبر پرست بھی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے حلیف ہیں، آپ کے ساتھ انہوں نے الحاق کیا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی مدد کے لیے پہنچے جو رب کو رب نہیں مانتے تھے، جو نبی کو نبی نہیں مانتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کو کتاب نہیں مانتے تھے، ان کی مدد کے لیے پہنچے ہیں پاک باز صحابہ کرام کو لے کر۔ اور تم ان چکروں میں پڑے ہوئے ہو کہ وہاں کے لوگوں کا عقیدہ کیا ہے۔ تو حق تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان کندھے سے کندھا ملائیں اور اپنے مسلمانوں کی مدد کریں، اور جہاں جہاں دنیا میں مسلمان کا خون بہہ رہا ہے وہاں وہاں ان کی مدد کی جائے۔ لیکن کیا کیا مصلحتیں ہیں، کیا کیا مجبوریاں ہیں، کیا کیا کمزوریاں ہیں، یہ تو جیسے جیسے انسان کا قد بڑا ہوتا ہے اس کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ جو 4 دیواری میں ہے وہ میری طرح خوب تقریر جماتا ہے، اور جو سیاست میں پاؤں رکھے تھوڑا بڑی جماعت ہو جائے پھر اس کو مجبوریاں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر حکومت مل جائے تو عالمی تناظر میں جب اپنے آپ کو تولتا ہے تو اس کی مجبوریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ تو ان حکمرانوں کی کیا مجبوریاں ہیں وہ جانے، ان کا رب جانے۔ لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ کم از کم ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، کم از کم بھولے تو نہیں ان کو۔ آپ بھول گئے مگر ان کا کریک ڈاؤن تو ویسے ہی ہے، ان کے لیے تو وہی پریشانیاں ہیں، ان کا تو خون بہہ ہی رہا ہے۔ کم از کم اپنے رب کے سامنے سچے ہو جائیں کہ اعلیٰ میں تو ان کے لیے دعا تو کرتا ہوں نا،
اپنے آپ سے پوچھیں آپ نے آخری بار دعا ان کے لیے کب کی تھی؟ ان کے جس طرح کا بھی مدد کی جا سکتی ہے، جو مدد وہاں پہنچ سکتی ہے ہمیں کرنی چاہیے۔ ان کے لیے اگر آواز بلند کرنے کے لیے ہمیں روڈ پر آنا پڑے تو ہمیں آنا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ایمان کے بھائی چارے کا ثبوت ہمیں دینا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہم باور کروا سکیں کہ یا اللہ میں ہندوؤں کے ساتھ نہیں، میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں۔ اور اپنی کسی کوشش کو ایک آدمی ان کے مظلومیت کی پوسٹ آگے فارورڈ کر دیتا ہے، اس کو کم نہ سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ذرے ذرے کا اجر دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھپکلی جہاں ملے اس کو قتل کر دیا کرو، جو اس کو پہلی ضرب میں قتل کرے گا 100 نمبر لے گا۔ اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو کچھ جاندار اس آگ کو بجھا رہے تھے اور کچھ جاندار آگ کو بھڑکا رہے تھے، اور یہ چھپکلی وہ تھی جو آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ اس لیے یہ نمرودی ہے، یہ براہیمی نہیں، اس کو قتل کر دیا کرو۔ او بھائیو، چھپکلی کے بجھانے سے وہ آگ بجھتی نہیں تھی اور اس کے بھڑکانے سے وہ بھڑکتی نہیں تھی۔ کیا پدی کا شوربہ، لیکن اس نے اتنی سی پھونک مار کر ثابت کر دیا کہ وہ کن میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی خیال رکھا اور کہا اس کو قتل کرو۔ تو جب آپ کسی مظلوم کی کسی لیول کی مدد کرتے ہیں یا ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس کا اعتبار نہیں کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ایک ذرے کا حساب کرتا ہے۔ تو آپ کی کوئی کاوش، کوئی ہمت، کوئی کوشش، کوئی دعا رائے گا نہیں جائے گی۔ اس سے کشمیر فتح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن کم از کم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے گا کہ آپ ایمان آپ میں کتنا ہے اور آپ میں ایمان کی محبت کتنی ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔